بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم 10 حرفی والا قانون پڑھیں گے۔ اس قانون کو خصم والا قانون بھی کہا جاتا ہے۔ حسب سابق اس قانون کے بھی 2 حصے ہوں گے۔ حصہ نمبر 1 باب افتعال کے لیے اور حصہ نمبر 2 باب تفاعل اور تفاعل کے لیے۔ حصہ نمبر 1 میں ہم باب افتعال کے متعلق پڑھیں گے۔ یہ جو مادات کے قوانین ہم نے پڑھے ہیں، سین شین والا قانون، صاد ضاد طا ظا والا قانون، دال دال ذا والا قانون اور ثا والا قانون، یہ 10 حروف ہے۔ ان 10 حروف کو جب ملا کر ایک ہی قانون میں جمع کیا جائے تو اس قانون کو 10 حرفی والا قانون کہا جاتا ہے۔ ابھی تک جو قوانین ہم پڑھتے تھے اس میں یہ تھا کہ اگر یہ حروف باب افتعال کے فا کلمہ میں ہو۔ اب ہم پڑھیں گے کہ اگر یہ 10 حروف باب افتعال کے عین کلمہ میں ہو تو پھر اظہار بھی جائز ہے اور ادغام بھی جائز ہے، مگر ادغام کی 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ تائی افتعال کو ان حروف کا جنس کیا جائے اور پھر جب 2 حروف اکٹھے جمع ہو جائیں گے تو پہلی کی حرکت کو نقل کر لیں فا کلمہ کی طرف اور پھر ادغام کر لیں تو اکتسب یکتسب اکتسابا سے بن جائے گا کسب یکسب کسابا۔ اور ادغام کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تائی افتعال کو ان حروف کا جنس کرنے کے بعد اس کی حرکت کو سلب کیا جائے، گرا دیا جائے، اور جب حرکت گر جائے گا تو پھر التقائی ساکنین کی وجہ سے فا کلمہ کو کسرہ کی حرکت دے دیا جائے گا اور پہلے حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کر دیا جائے گا تو اکتسب یکتسب اکتسابا سے بن جائے گا کسب یکسب کسابا فهو مکسب۔ یہ تو حصہ نمبر 1 کا پہلا جز تھا۔ اور دوسرا جز یہ ہے کہ اگر باب افتعال کے عین کلمہ میں تا آ جائے تو وہاں پر اظہار بھی جائز ہے اور ادغام بھی جائز ہے، اور ادغام کی یہی دو صورتیں ہیں اور 2 طریقے ہیں۔ مثلا قتلہ ہے، باب افتعال پہ جب ہم لے جائیں تو بن جائے گا اقتتل یقتتل اقتتالا فهو مقتتل۔ اب اس کو سادہ پڑھتے ہیں 2 تا ہونے کے باوجود تب بھی جائز ہے، اور اگر اس میں ادغام کرنے کی ضرورت بندہ محسوس کر لیں تو ادغام بھی جائز ہے، اور ادغام کے یہی 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ پہلی تا کی حرکت کو نقل کیا جائے فا کلمہ کی طرف اور دوسری تا میں مدغم کر دیا جائے تو اقتتل یقتتل کے بجائے بن جائے گا قتل یقتل قتالا، حمزہ وصل بعد متحرک ہونے کی وجہ سے گر جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے تا کی حرکت کو سلب کیا جائے اور پھر التقائی ساکنین کی وجہ سے فا کلمہ کو کسرہ کی حرکت دے دیا جائے اور تا کا دوسرے تا میں ادغام کیا جائے تو اور حمزہ وصل بعد متحرک ہونے کی وجہ سے گر جائے گا تو بن جائے گا قتل یقتل قتالا فهو مقتل۔ انشاءاللہ اس کا مشق کریں گے بورڈ پر۔ یہ قانون سمجھنا اور اس پہ پریکٹس کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن انسان اگر محنت کرے، ہمت کرے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ دوسرا حصہ، اگر باب تفاعل یا تفاعل کے فا کلمہ میں تا آ جائے تو ادغام بھی جائز ہے اور اظہار بھی جائز ہے۔ چونکہ 2 تا جمع ہو رہے ہیں اسی لیے اظہار بھی جائز ہے اور ادغام بھی جائز ہے۔ مثلا ترکا، فا کلمہ میں تا ہو، مثال ترکا ہے، اس کو باب تفاعل یا تفاعل پہ لے جائے تو بن جائے گا تترک یتترک تترکا فهو متترک، اور باب تفاعل میں بن جائے گا تتارک یتتارک تتارکا فهو متتارک۔ تو اس طرح پڑھنا بھی ٹھیک ہے، اور ادغام کی بھی گنجائش ہے، ادغام بھی جائز ہے۔ پہلی تا کی حرکت کو گرا کر دوسری تا میں مدغم کر دیا جائے اور فعل ماضی میں پھر حمزہ وصلی کی ضرورت پڑے گی، بن جائے گا اترک یترک اترکا فهو مترک، اور باب تفاعل کی صورت میں بن جائے گا اتارک یتارک اتارکا فهو متارک۔ یہ تھے آج کا ہمارا درس، اور آج کے درس کے ساتھ مادات کے قوانین مکمل ہو گئے۔ انشاءاللہ اس 10 حرفی والے قانون کا
اجرا کریں گے، مشق کریں گے بورڈ پر، اور پھر اس کے بعد ہم مثال کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، بڑا مزہ بھی آئے گا، اور اگر ہمت کریں گے تو صرف سمجھ بھی آ جائے گی۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔